السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اور کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، لہٰذا آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کرے، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے مانگنا، ہمیں چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگ۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا، جنت کی طرف بلا رہی، دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہو، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں فالو کرنا ہے ہمیں صراط ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کریں، پروفٹس کو فالو کریں، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور صدیقین کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو فالو کریں، والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو نہ، سلف صالحین کو فالو کریں، ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو،
اور वलद्दालीन, और ना ही हम वालिन में होना चाहिए। वालिन कौन है? जो लोग गुमराह है, सीधे रास्ते से भटके गए, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही नहीं है, इल्म के बगैर अमल करते हैं। और जाहिर है जब इल्म के बगैर अमल किया जाएगा तो फिर बिदअत दाखिल हो, खुराफात दाखिल हो, और आप इधर उधर भटकने लगेंगे, सीधे रास्ते से हट जाएंगे। तो ये वालिन है जिनमें नसारा को मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। तो ना हमें ऐसा बनना है कि इल्म होने के बावजूद ना करे, और ना ऐसा करना है अंधी तकलीफ, ब्लाइंडली फॉलो करें किसी को भी। इल्म नहीं है बस जो जो कर रहा है हम भी करने लग जाए, ये भी नहीं। हमें किताब व सुन्नत और सलफ सालिहीन को थामे। बहरहाल सूरतुल फातिहा ये बहुत अहम सूरत है, इसका खुलासा मुख्तसरन मैंने बता दिया। उसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद जो इब्तिदा होती है उसे सूरतुल बकरा कहते हैं। अब बकरा का मतलब क्या हुआ? हमने सब सुना है सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या होता है? देखिए बकरा गाय को कहते हैं, बकरा गाय को कहते हैं। तो इस सूरत को गाय की सूरत क्यों कहा जाता है, गाय वाली सूरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनी इसराइल का एक खास वाकया जिक्र, जिस वाकये का गाय से ताल्लुक, बकरा से ताल्लुक, तो उस मुनासिबत से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वो वाकया क्या है इसी बारे में वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल कर दिया, यानी एक शख्स को कत्ल कर दिया। और किसने कत्ल किया, कातिल कौन होता है ये मालूम नहीं। तो बनी इसराइल के लोग आते हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमें इसके कातिल का पता ही नहीं चल रहा है कि किसने इसे कत्ल कर दिया है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि हमें कातिल का पता बता दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुक्म होता है कि इनसे कहो कि एक गाय को ज़बह करें, और फिर ज़बह करने के बाद उसी गाय के हिस्से से उस मकतूल मर चुका है जिसका कत्ल किया गया है उसके बॉडी में टच करें। तो इससे होगा ये कि वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और ये बता देगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने और बताकर फिर। तो ये एक मौजिज़ा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सादिर करवाना था अल्लाह। तो ऐसा ही हुआ। फिर पूरी तफसीलात है, चूंकि ये मुझे खुलासा बयान करना है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़ी आसानी से ऐसा नहीं हुआ उन्होंने ज़बह किया, इसराइल की आदत है, वो आदत क्या थी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि ज़बह किया उन लोगों ने आखिर, और फिर उस गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को टच किया और वो मकतूल जिंदा हुआ और कातिल का पता। तो ये कराने का एक ये जो मौजज़ा था इसका एक खास मकसद भी था। एक मकसद तो बहुत बड़ा ये था कि बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे जो बादल मौत के कायल नहीं, यानी मौत के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे आखिरत के लिए, इसका अकीदा नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े के जरिए उन्हें दिखाया कि देखो जिस तरह इस गाय को तुमने ज़बह कर दिया, ये गाय मर चुकी लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इसी तरह तुमको भी जिंदा कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बनी बहुत ऐसी अल्लाह की नाशुक्री किया करती हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस पारे में तकरीबन पहले पारे में बनी इसराइल का ही जिक्र है। वो उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अल्लाह की नाशुक्री किया करते। दावा तो था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, ठीक हमारे तरह, हम और आप जैसे आज है वैसे ही थे। हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो रसूलुल्लाह की मुखालफत, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ही तर्क कर हम जैसा करते वैसे ही वो करते थे। वो मानते थे, हजरत मूसा को सामने कहते थे ठीक आपके साथ हम चल रहे हैं और फिरौन के पास से बचकर भाग रहे हैं ये लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास के साथ आगे समंदर है, पीछे उसका लश्कर मौजूद है फिरौन का। तो हम हजरत मूसा को कह रहे भाई क्या हुआ, खामखा हमको लेकर आ गए, अच्छा था हम गुलामी ही कर रहे थे, वही सही था, अब आगे समंदर है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मतलब उन्हें नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहां अब थोड़ी फराखी आ जाती और देखते हैं कि मसला नहीं है तो हजरत मूसा की नाफरमानी करने लगे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी नेमतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को फाड़ कर बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलवा नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नेमतें इनको दी, लेकिन बार बार गुमराही में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फिरौन के पास फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक कौम के पास से गुजरने के बाद वो कौम ऐसी थी बुतों की इबादत करती थी, तो इन्हें देखकर मजा आया। कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम ये कौम तो इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी एक खुदा बना के दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। मूसा भी परेशान, यार कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायल होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के आप भी बना कर दे दें। तो हजरत ये आयत है इजअल लना इलाहन कमा लहुम। तो हुआ ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था, 40 रातों की तफसील रहेगी जब मैं। तो उन दिनों हुआ ये कि वो कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे,
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں ایک بچڑا بنا لیا, یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا, ایک پتلا تھا بچڑے کا, اس کی عبادت کرنے لگے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت, تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی. تو اللہ رب العالمین نے کہ قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا, اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں, انہیں یہ بھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے, جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں, تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا, یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے, واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمت علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا, ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں, حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم, الف لام را, قاف, کاف ہا یا عین صاد, یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو, الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں, کاف ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں, اس وجہ سے ان حروف مقطعات کے. اچھا, اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین, صرف اللہ رب العالمین سے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمت علماء کرام نے. ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے, میننگ نہیں حکمت, میننگ تو اللہ کو معلوم ہے, حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے, تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے, ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے. تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں, الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے, الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے, عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو, جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی حروف میں کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے, یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال. انہی حروف کو استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے کلام کے اعتبار سے, اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے حروف مقطعات کی. سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم انسانوں کی مومنین کی, 3 گروہ ہے, 3 گروپس ہیں, ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے دین کا, پہلا گروہ ہے مومنین کا, اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا, اور تیسرا گروہ ہے. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے, پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین بالغیب, مومنین وہ ہیں متقین جو غیب پر ایمان. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل, محض عقل کے ذریعے کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت, مثلا جنت, مثلا جہنم, یہ ساری ایسی چیزیں, زندگی کے بعد, موت کے بعد دوبارہ زندگی, یہ ساری ایسی چیزیں جو غیر ہیں, غیب کی, جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے چھو سکتے, دیکھ سکتے کہ یہاں جنت دکھ رہی ہو. تو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غیب کی کے متعلق جو بھی خبریں دی ان پر ایمان لانا بغیر دیکھے ایمان لانا ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان, رسول اللہ کی صحیح قول, صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے, تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو, میری عقل کو, تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں بھی کہا ہے, تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی کر لیا ہے, تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں, نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب, فرائض, واجبات, سنن و مستحبات, خشوع خضوع, تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکات ادا کرتے ہیں, اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومن کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور کسی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں, وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کی کوشش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے, وہ بھی بچ جائیں, وہ بھی جنت میں جائیں, وہ جنم کی آگ سے بچ جائے,
آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہو، تو اللہ نے فرمایا سواء اعنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے، تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان، بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، سازش کرنے کی تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کی بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیہ باللہ مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں، اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، جس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین بنایا اس زمین خلافت کے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خلیفہ، خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے جو برائیاں ہیں وہ بن کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے، دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کا، تو اسی میں تمام انبیاء آئے، آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں، آخر میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ ان پر اتنی نہیں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے، کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی اور نافرمانی کی، بار بار ان کو تلقین کی جا رہی کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے کے متعلق بہت سی باتیں سنائی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، ان کا ایک بہت بڑا جرم بھی تھا، یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف سے کہتے ہیں کہ تبدیل کر دینا، اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی۔ اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، اللہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے،
آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا تو اس کو تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی، تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، وہ کیا کرتے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے، اور آج بھی بہت زیادہ ہے کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا، ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے، اس کا کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے اور سیکھ لیتے کہ بھئی آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون ہے، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے، تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے، تو یہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسان مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین سے استعانت۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کیجیے، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ وتركها حسرة، جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو، بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے۔ ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلة السحرة او كما قال علیہ السلام، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں، تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے جتنے بھی شیاطین کی مدد لے کچھ کر لے، اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں جنات داخل ہیں، تو اس طرح حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اسے اس کی پابندی۔ اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں۔ یہود شرارت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں رائنا، رائنا جو ایک عبرانی لفظ ہے، اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، رائنا، لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے کو رائنا، رائنا، تو ایک ہے رائنا، ایک ہے رائنا، دونوں میں فرق ہے۔ رائنا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کی، تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ تو لوگ آ کر مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں رائنا اللہ کے نبی کو، تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ رائنا، کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں، میری بات بھی سنیں، میرا بھی جواب دے دیں۔ تو یہود کتنے بدماش تھے، یہ خصوصاً منافقین، یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ رائنا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے رائنا، رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے اس کو چرواہ کہتے ہیں، تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں رائنا۔ تو وہ اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے، تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی، ان کو لگتا تھا کہ یہ رائنا ہی بول، تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ، انظرنا کہو، رائنا مت کہو، اور بات سنو، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، خصوصاً انبیاء، سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں، ادب کا
तकाजा ये है कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाए जिनमें एक से अच्छे माने का भी एहतमाल हो और बुरे माने की भी पॉसिबिलिटी। तो राइना में अच्छे माने की भी पॉसिबिलिटी और बुरे माने की भी पॉसिबिलिटी। तो वो लोग राइना को खींच कर बुरे माने के लिए बोलते थे, यहूद मोमिनीन अच्छे नियत से बोलते, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि बोलो में राइना मत बोलो, उन्जुरना कहो। उन्जुरना में कोई गलत माने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें एहतमाल ही नहीं। उसके अलावा आइए वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फअइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, इसमें इंशाअल्लाह कल जब दूसरे पारे का खुलासा पेश करेंगे तो उसमें कुछ तहवील क़िबला की बात होगी। बहरहाल इस पारे में इंपॉर्टेंट आयत ये भी है, अफतुमिना बिबादिल किताबि व तकफुरुना बिबाद, के किताब के बाज हिस्सों पर ईमान लाते हो और बाज हिस्सों पर ईमान नहीं लाते। फमा जज़ाउल काफिरीन फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनहुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, तो ऐसा जो भी करेगा उसकी सजा सिर्फ यही है कि इस दुनिया में भी उसे जलील और रुसवा किया जाएगा और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब दिया। तो हमें सबक ले लेना चाहिए, यहूद के तरह हमें नहीं करना। यहूद भी ऐसे ही करते थे, तौरात के आधे हिस्सों पर ईमान लाए और बाद वो हिस्से जो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ है उनका इनकार करते थे। तो आज भी मुसलमान कुरान पर जब ईमान लाए तो मुकम्मल कुरान पढ़े, मुकम्मल कुरान पर अमल करे। ऐसा ना हो कि बाज उन आयतों पर तो अमल कर रहा है जिसपे उसकी मर्जी है और उन आयतों की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो समझता है कि उसकी ख्वाहिशात से वो आयतें टकराती हैं, उनके उसके डिजायर से वो आयतें टकराती। तो फिर आप कैसे, और आधा ईमान और आधा कुफ्र, ये अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। ईमान कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान में दाखिल होना जरूरी है।